بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالق محمود۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میری آواز کو آگے پہنچانے کے لیے، دور تک پہنچانے کے لیے اور تمام پاکستانیوں تک پہنچانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں تمام حالات کی طرف جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، تو میرے پاکستانیوں میں آپ سے بارہا یہ گزارش کر چکا بھی ہوں اور پھر کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن آپ کی زندگی کے اور پاکستان کی تاریخ کے ایک اہم ترین الیکشن ہیں۔ شاید ہی اس طرح کے الیکشن آج سے پہلے کبھی ہوئے ہوں، شاید ہی اس طرح کے حالات آپ کی زندگی میں پہلے بنے ہوں۔ میری زندگی میں تو میں نے کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے جو اس وقت پاکستانی عوام کے اوپر ظلم اور تشدد، بربریت، فرعونیت، فسطائیت جو پچھلے 1.5 سال سے مسلط کی گئی، اور پاکستانی اس چکی میں پسے اور اپنی حقیقی آزادی کی جنگ کے لیے عمران خان کے شانہ بشانہ رہے۔ اور سب سے اس میں اہم بات کہ اس قوم کو لیڈ کرنے کے لیے ایک عظیم لیڈر، امت مسلمہ کا، ایک پوری دنیا کا، ورلڈ کا ایک عظیم لیڈر اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں آپ کی قسمت میں لکھا، اور وہ جو آپ کی حقیقی آزادی کے لیے اس وقت پابند سلاسل ہے۔ تو اس پر تو ہم بارہا بات کر چکے ہیں، اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس وقت عمران خان کو جھوٹے الزامات میں، جھوٹے کیسوں میں اور بوگس کیسوں میں ملوث کر کے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اور اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ایک لاڈلے کو اس پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کیا جا سکے۔ لیکن یہ مسلط کس طرح کرے؟ اب ان کے یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو یہ تمام حالات میں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب ہم اس سے پہلے یہ کرتے تھے، جب نواز شریف کو نکالا جاتا تھا یا پیپلز پارٹی کی حکومتوں کو نکالا جاتا تھا، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کرپٹ لوگوں کے خلاف عوام ان کا ساتھ دیتے تھے کہ آپ نے کرپٹ لوگوں کو عوام کے سروں سے ہٹایا جو ان کے اوپر بوگس اور دھاندلی زدہ الیکشنز کے سے مسلط ہوتے تھے۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے جب 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے حکومت سنبھالی، تو اس وقت کے بعد عمران خان نے جو اپنی زندگی اور پاکستان کی تاریخ کے بڑے کارنامے انجام دیے، اگر میں ان تمام کو گننا شروع کر دوں تو اس میں سب سے جو بڑا ریلیف پاکستانی عوام کو ملا وہ صحت انصاف کارڈ کی صورت میں ملا، جو ایک غریب اس سے پہلے کسی ایم پی اے، کسی ایم این اے کی منتیں یا ترلے کر کے اپنے علاج کے لیے ہسپیٹل سفارشیں لے کر جایا کرتے تھے، اور عمران خان نے ان کی جیبوں میں 10 لاکھ کا ایک صحت کارڈ دے کر ان کو باعزت طریقے سے کہا کہ آپ کسی بھی ہسپیٹل میں جا کے اپنا علاج کرائیں۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو وہ لوگ جو رات کو فٹ پاتھوں پر سوتے تھے، وہ لوگ جو دن میں شاید ان کی دیہڑی لگتی تھی یا نہیں لگتی تھی، پھر وہ فٹ پاتھوں پر سوتے تھے، اور عمران خان نے ان لوگوں کے لیے پناہ گاہیں، شیلٹر ہوم بنا کر ان لوگوں کو باعزت کھانا دیا، احساس کارڈ دیا، کسان کارڈ دیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر اسلام کا مقدمہ لڑا، پاکستانی قوم کی آزادی کا مقدمہ لڑا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم ایک باعزت، جرأت مند اور دلیر قوم ہے، یہ کبھی بھی کسی کے سامنے بھی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ عمران خان نے آپ کی آزادی کو، آپ کی عزت کو یقینی بنایا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم آپ کی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم کسی دوسرے ملک کی جنگ کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اور اس کے بعد رجیم چینج ہوا، جب عمران خان سے کہ ان تمام حالات سے گزر کر آئے، کہ اس کے بعد رجیم چینج ہوا۔ رجیم چینج میں پاکستان کے اندر جو ہمارے مافیا تھے جو اس قوم کو 75 سالوں سے لوٹ رہے تھے، تو انہوں نے طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کر آپ کی آزادی کو، آپ کی ایک الیکٹڈ حکومت کو ختم کر کے آپ کے اوپر
یعنی کہ ایک کرپٹ مافیا کو مسلط کیا ان لوگوں نے. تو اس کے بعد میرے پاکستانیوں اس پوری جدوجہد میں 1.5 سال کی اس جدوجہد میں آپ نے جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, آپ نے جو قتل و غارت کی گئی, جو عصمت دری کی گئی ہے پاکستانی عوام کی ماؤں بہنوں کے ساتھ, تو یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور کبھی بھی تاریخ اس بات کو نہیں بھولے گی اور پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی کہ جو ظلم 75 سالوں میں, یا تو اگر ہم آج سے 75 سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستانی قوم نے اور ان لوگوں نے یہ چیزیں برداشت کی تھیں جو 1947 میں ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان کی طرف لوٹے تھے, اور انہوں نے اپنی عصمتیں لٹائی, اپنے نومولود بچوں کے سر کٹوائے, اپنے بزرگوں کو, اپنے پیاروں سے بچھڑے, لیکن ایک مملکت خدادات کو حاصل کیا قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں. تو پاکستانیوں اس کے بعد اس ملک کے ساتھ جو ہوا یہ شاید تاریخ کبھی بھی اس کو جھٹلا نہیں پائے گی, اور ہم اس وقت جو اس چیز پوری کو جس نے ننگا کیا ہے وہ شخص عمران خان ہے, اور آپ نے عمران خان کا ساتھ دے کر 8 فروری کو نکل کر 200% میں آپ سے کہوں گا پاکستانیوں کہ نکل کر آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, اور تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, کسی کا چینک, کسی کا بینچ, کسی کا بیڈ, کسی کا پتہ نہیں عقاب, یا اس طرح کے یعنی کہ مختلف نشانات ہیں جو آپ ان تمام کو جانتے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر, اور ان تمام کے نشانات کو یاد رکھ کے, ان تمام کے نشانات کو اور نام کو یاد رکھ کے جن کو پاکستان تحریک انصاف نے نامینیٹ کیا ہے ان کو ووٹ دے کر, یہ مت سوچیے گا کہ یہ آزاد الیکشن ہو رہا ہے, لڑ رہے ہیں, یہ آزاد نہیں, یہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر لوگ ہوں گے جو آپ کے حقوق کی نمائندگی کر رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے 8 فروری کے دن پاکستانیوں